السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام والدین طلباء خیر و عافیت سے ہوں گے اور گرمی کی چھٹیاں انجوائے کر رہے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ القلم اسکول سسٹم سے بچوں کو گرمی کی چھٹیاں دی جا چکی ہیں، جن کا اطلاق 1 جون سے 16 جولائی تک ہے۔ گرمی کی چھٹیوں کا مقصد آپ لوگوں کو گرمی سے بچانا ہے، نہ کہ تعلیم سے دور رکھنا۔ اسی وجہ سے القلم اسکول سسٹم نے اپنے بچوں کو تعلیمی معاملات سے منسلک رکھنے کے لیے گرمی کی چھٹیوں کا کام دیا ہے، اور وہ کام کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنی منفرد پالیسیز کی وجہ سے علاقے میں اپنا ایک مقام اور نام رکھتے ہیں۔ ہم نے اپنے سمر ورک کو بھی اسی طریقے سے 3 حصوں میں تقسیم کر کے بچوں پر پڑھنے والے بوجھ کو کم کیا ہے، اور اپنے سمر ورک کو اس طرح سے تیار کیا ہے کہ جب سمر ورک مکمل کر لیا جائے تو وہ صرف اس کا تعلق لکھائی کے ساتھ نہ ہو، بلکہ وہ چیزیں بچے کو یاد بھی ہوں۔ تو اس سمر ورک کو سمجھانے کے لیے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ تمام والدین اس کو توجہ سے دیکھیں، جہاں سے سمجھ نہیں آئے وہاں سے بار بار دیکھیں تاکہ چیزیں آپ کے ذہن میں سمجھ آ سکیں۔ لہٰذا ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ سمر ورک کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ تو 3 حصوں میں اگر ہم تقسیم اس کی دیکھیں گے، فیز 1، فیز 2 اور فیز 3۔ فیز 1 1 جون سے شروع ہوا ہے، 14 جون کو اس کا اختتام ہے۔ 15 جون کو آپ اپنا فیز 1 سبمٹ کروائیں گے، اور جیسے ہی آپ 15 جون کو اپنا فیز 1 یعنی پہلا حصہ جمع کروائیں گے جو آپ 1 جون کو لے کر گئے تھے، تو آپ کو ایک اسیسمنٹ پیپر دے دیا جائے گا۔ یعنی کہ جو آپ نے کام کیا ہے اس کام کا ایک پیپر بنا ہوا ہوگا، اس میں انگلش، اردو، میتھ اور سائنس اس کے 15 نمبر، اور کمپیوٹر، اسلامیات اور مطالعہ پاکستان اس کے 10 نمبر ہوں گے۔ یہ کل ملا کے 90 نمبر بن جائیں گے۔ اس کا ایک پیپر دیا جائے گا۔ میری گزارش ہے کہ والدین جب بچوں کا کام جمع کروانے آئیں تو کوشش کریں وہ خود آئیں، تاکہ وہ اسیسمنٹ پیپر ان کے حوالے کیا جائے۔ چونکہ وہ پیپر والدین نے اپنی نگرانی میں بغیر کسی کتابی مدد کے کروانا ہے، اس لیے وہ کوشش کریں کہ وہ اسکول سے خود آ کر حاصل کریں۔ جب وہ پیپر آپ کو دے دیا جائے گا تو گھر میں جا کر آپ بچوں کا وہ پیپر اپنی نگرانی میں 3 سے 3.5 گھنٹوں کا ٹائم دے کر وہ پیپر ان سے مکمل کروائیں گے، اور اس میں والدین سے یہ گزارش ہے کہ کسی بھی طرح کی تعلیمی مدد، کسی بھی طرح کی کتابی مدد اس میں دینے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، اور امید ہے کہ ہم جو چیزیں آپ کو بتا رہے ہیں آپ ہماری امیدوں پر پورا اتریں گے۔ اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ بچے نے جو کام کیا ہے وہ نہ صرف یاد ہوگا، بلکہ بچہ اس کا پیپر، اس کا ٹیسٹ دینے کی کنڈیشن میں بھی ہوگا۔ اب وہ 15 جون کا جو پیپر ہوگا وہ آپ 16 جون کو دوبارہ اسکول میں سبمٹ کروائیں گے۔ یہ سبمٹ کروانے کے لیے بچہ خود بھی آ سکتا ہے، پیرنٹس کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو 16 کو آ کر اپنا وہ پیپر سبمٹ کروائے گا اور اپنا نیا کام یعنی سیکنڈ فیز لے کے چلا جائے گا۔ اگر یہ پیپر سبمٹ نہیں ہوگا تو یقینی بات ہے کہ سیکنڈ فیز نہیں ملے گا، اور سیکنڈ فیز نہیں ملے گا تو اس میں نمبر ڈیڈکٹ ہوں گے، جو کہ میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا۔ تو سیکنڈ فیز 16 جون کو ملے گا اور 30 جون تک وہ فیز چلے گا، اور 1 جولائی کو وہ فیز سبمٹ کروایا جائے گا، اور اس کا اسیسمنٹ پیپر والدین لے جائیں گے، اور 3 جولائی کو وہ اسیسمنٹ پیپر حل کر کے جمع کروایا جائے گا۔ 3 جولائی کو جو پیپر جمع کروایا جائے گا اس کے ساتھ ہی 3rd فیز لے جائیں گے، اور تیسرا جو فیز ہے وہ 3 جولائی سے لے کے 9 جولائی تک ہوگا۔ 10 جولائی کو وہ فیز واپس سبمٹ کروا دیا جائے گا۔ جب وہ فیز واپس سبمٹ کروایا جائے گا تو 10 کو پھر اسیسمنٹ پیپر ملے گا، اور اس اسیسمنٹ پیپر کو حل کر کے 11 جولائی کو واپس اسکول میں سبمٹ کروایا جائے گا۔ یہ بار بار ہم نے ان کو فیزز میں اس لیے تقسیم کیا تاکہ والدین ادارے کے ساتھ منسلک رہیں۔ ٹھیک ہے گرمی کی چھٹیاں ہیں، اس کو گھر میں رہ کر اپنی صحت کا خیال رکھیں، لیکن ادارے کے ساتھ منسلک رہ کر اپنے بچے کے تعلیمی معاملات میں کسی طرح کی غفلت نہ برتیں۔ اب اس میں اہم کچھ ہدایات وہ یہ ہیں کہ کوئی بھی کام وہ ادارہ
اپنے بتائے گئے وقت کے بعد نہیں لے گا۔ اسی طرح کوئی کام لیٹ جمع نہیں ہوگا۔ اسیسمنٹ پیپر جو بھی ہوگا یعنی جو آپ کا فیز ہوگا اسی کے سلیبس میں سے ہوگا اور اس کے 90 نمبر ہوں گے جس میں تمام سبجیکٹ کے نمبر شامل ہوں گے۔ ایک فیز کے کل 100 نمبر ہیں، اس میں سے 50 نمبر حاصل کرنے والا طالب علم پاس ہوگا۔ تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر آپ اپنا اسیسمنٹ پیپر نہیں لیتے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے 100 نمبر کا پیپر گنوا رہے ہیں۔ 90 نمبر اس کے ہیں اور 10 نمبر وہ کام جو جمع کروایا ہے اس کے ہیں۔ تو اگر آپ یہ پیپر نہیں دیتے یا 50 نمبر نہیں لیتے اور فیل ہو جاتے ہیں تو آپ کو مڈ ٹرم میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور اگر آپ مڈ ٹرم میں بیٹھنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ اسیسمنٹ پیپر اس سے پہلے والا پاس کرنا ہوگا، اور وہ دوبارہ پیپر حاصل کرنے کے لیے آپ کو 100 روپے رجسٹریشن جمع کروانی پڑے گی۔ اس کے بعد سمر ورک کے کل 300 نمبر بنیں گے اور اس میں سے جتنے نمبر آپ حاصل کریں گے اتنے فیصد نمبر آپ کے رزلٹ کارڈ میں لگائے جائیں گے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو ہم سمر ورک آپ کو دیں گے اس سمر ورک کے یعنی جو اسیسمنٹ پیپرز آپ کو ملیں گے ان کے 40% پیپر جو مڈ ٹرم کا بنے گا وہ ان میں سے بنے گا۔ یعنی ہم نے آپ کو 15 اور 15 نمبر کے، اگر انگلش کا پیپر ہے تو ہم نے 3 فیزز میں 3 اسیسمنٹ پیپر لیے تو 45 نمبر کے وہ ہم نے فیزز میں اسیسمنٹ پیپر لیے۔ تو اگر ہم اپنا مڈ ٹرم کا پیپر دیکھیں تو اس کا 40% جو حصہ ہے وہ اس میں سے بنے گا، اور اس کا 40% جو بنتا ہے وہ تقریباً 25 to 30 مارکس بنتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اتنا بڑا حصہ جو اسیسمنٹ پیپر میں سے بن رہا ہے، تو اس لیے بھی یہ پیپر کرنا بہت اہم ہو جاتا ہے۔ تو اس کو بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ کچھ اہم ہدایات والدین کے لیے ہیں، اور والدین کے لیے جو ہدایات ہیں وہ یہ ہیں کہ والدین اپنے بچوں کو جب اسیسمنٹ پیپر کروا رہے ہوں تو نگرانی اس کی اچھی رکھیں، نقل کی اجازت نہ دیں، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ آپ کا بچہ وہ اس کی اصل کنڈیشن کیا ہے، تاکہ پیپر سے پہلے ہم اسے تیار کر سکیں۔ کوئی پریشانی ہو، کوئی مسئلہ ہو، ادارے سے رابطہ کریں۔ صبح 7 بجے سے لے کر 1 بجے تک ہم آپ کی رہنمائی کے لیے بیٹھے ہیں۔ اسکول وزٹ کریں، اسکول کے آفیشیل نمبر پر فون کریں یا بچوں کے جو واٹس ایپ گروپ ہیں وہاں پر رابطہ رکھیں۔ انشاءاللہ ہماری طرف سے کوئی غفلت نہیں کی جائے گی۔ ہر ممکن تعلیمی رہنمائی کے لیے آپ کے پاس حاضر ہیں۔ ہمارے اساتذہ آپ کے بچوں کی تعلیمی رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم ہر حال میں اور ہر لیول کے اوپر آپ کو جو مدد اور رہنمائی فراہم کریں گے، لیکن آپ نے اپنے بچوں کی تعلیمی معاملات کو یقینی طور پر اور بڑے مکمل نگرانی کے طور پر آپ نے اس کو چلانا ہے۔ کسی بھی طرح کی غفلت نہیں کرنی، کیونکہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں اور یقیناً آپ ہم سے زیادہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کا بہت قیمتی اثاثہ ہیں۔ ان کے بارے میں آپ نے بہت فکر مند رہنا ہے تاکہ آپ کے بچے نہ صرف اپنا بلکہ آپ کا اور اس ملک کا مستقبل محفوظ کر سکیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہوا تو آپ یہ ضرور ادارے کے نمبر پہ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو موسم کی شدت سے اور کسی بھی طرح کی پریشانی سے اللہ محفوظ رکھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔